الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، گفتگو تھی زندگی بے رنگ خدا، یعنی ہمیں ایسی زندگی بسر کرنا چاہیے جو تعلیمات خدا کے مطابق ہوں اور ہماری زندگی میں تعلیمات الہی کا رنگ نظر آئے. یہی رنگ بہترین رنگ ہے اور یہی زندگی کامیاب ترین زندگی ہے. عرض کیا تھا کہ ہم عبادت کس طرح سے کریں. اس سلسلے میں جو باتیں عرض کی تھیں وہ عبادت کے سلسلے میں عرض کیا. آپ اپنے لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھیں کہ کیا کیا باتیں عرض کی گئی تھیں، وہ باتیں یاد ہیں یا یاد نہیں ہیں. اگر یاد نہیں ہے تو جن لوگوں کو یاد ہے وہ ان باتوں کو دہرائیں اور لوگوں کو تذکر دیں، یاد دلائیں تاکہ بات ذہن علی میں محفوظ ہو جائے. خدا کی عبادت کی جو باتیں بیان کی گئی تھیں اس میں یہ بات تھی کہ ہم نے خدا کی نعمتوں سے استفادہ کیا ہے اور مسلسل استفادہ کر رہے ہیں، اور خدا کا کرم ہمیشہ ہمارے شامل حال ہے. لیکن ہم نے اس کی نعمتوں کے مقابلے پر، اس کے کرم کے مقابلے پر ناشکری کی ہے، اور اگر ہم شکر ادا کرنا بھی چاہیں تب بھی ہم حقیقی شکر ادا نہیں کر سکتے. جب ہم حقیقی طور پر شکر ادا نہیں کر سکتے تو ہم کو اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا. یہ اعتراف کرنا کہ ہم نے خدا کے حق میں کوتاہی کی ہے، ہم نے شکر ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے، خدا کی نعمتوں کی قدردانی میں کوتاہی کی ہے. نعمتوں کی قدردانی کیا ہے؟ نعمتوں کی قدردانی، نعمتوں کا صحیح استعمال. خدا نے ہم کو جو نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں، ہاتھ پیر آنکھ آواز و جوارے، ہم نے کیا ان کو صحیح استعمال کیا؟ یا معنوی نعمتیں خدا نے ہم کو دی ہیں، ایمان دیا ہے، ولایت اہل بیت دی ہے، کیا ہم نے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا ہے؟ ہم نے ان نعمتوں کے استعمال میں کوتاہیاں کی ہیں. ہم نے وہاں استعمال کیا جہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم نے خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے گناہیں کی ہیں، خطائیں کی ہیں. ہم نے ولایت اہل بیت علیہ السلام جو دلوں کو جوڑنے کا سبب تھا، لوگوں کو نزدیک لانے کا سبب تھا، ہم نے اسی ولایت اور محبت اہل بیت کو لوگوں کے درمیان اختلاف اور افتراق کا سبب قرار دیا. ہم نے لوگوں کو ولایت کے نام پر تقسیم کیا، ہم نے لوگوں کو محبت کے نام پر تقسیم کیا. کیا ہم نے اس کا غلط استعمال نہیں کیا؟ کوتاہیوں کی معافی مانگیں اور حسن ادائیگی کی توفیق طلب کریں اور خدا کی بارگاہ میں نیک مخلصانہ درخواست کریں خدا ہمیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے. روزمرہ کے امور میں خدا سے مدد مانگتے رہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی عنایتیں
ٹوٹ کے ہم پر برسے، ہدایتیں ہم کو گھیر لیں، نعمتیں ہمارا احاطہ کر لیں، تو ہم اپنے امام وقت کے ظہور کی دعا کریں، ان کی سلامتی کی دعا کریں۔ دعا بہترین عبادت ہے۔ جب ہم کو یہ احساس ہوگا کہ ہم نے اپنے امام کے تعلق سے کوتاہیاں کی ہیں، ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا، ہم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج جو بھی ہم کو نعمتیں مل رہی ہیں وہ امام کے ذریعے سے مل رہی ہیں، امام کے توسط سے مل رہی ہیں، امام کی بدولت مل رہی ہے۔ جب ہماری ہر سانس امام کی بدولت ہے، ہماری ہر نعمت امام کی بنا پر ہے، تو ہماری ذمہ داری کہ ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے امام کی سلامتی کی دعا کریں۔ آپ سچ بتائیں، اگر ایک گھر ہے، اس گھر میں چند لوگ رہتے ہیں، ان کی ساری ضرورتیں ایک شخص پر منحصر ہیں، اور وہ شخص ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، کیا کھانے کی ضرورت ہے، کیا پینے کی ضرورت ہے، کیا لباس، کیا دوائیں، کیا اسکول، کیا سفر، کیا مسافرت، جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ شخص پوری کر رہا ہے، اور بہترین طریقے سے پوری کر رہا ہے۔ ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں وہ کوئی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ توقع سے زیادہ پورا کر رہا ہے، اور بغیر احسان جتائے، بغیر منت رکھے، بغیر اذیت دیے، خوشی سے ہنسی سے ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور ان کی پوری زندگی اسی کی عنایتوں کی بنا پر ہے۔ اگر یہ تو آپ سچ بتائیں، جس کو یہ ساری نعمتیں کسی سے مل رہی ہیں، تو نعمتیں لینے والوں کا فرض نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کی سلامتی کی دعا کرتے رہے، یہ سلامت رہے۔ ضروری کو بیمار ہو، اگر ان کو یہ احساس ہے کہ یہ ساری نعمتیں ہماری اس کی بدولت ہیں، ہمارے گھر کا خرچہ، ہماری بجلی کا بل، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارے جملہ اخراجات، سب وہ پورا کر رہا ہے، اور بغیر منت و سماجت کے پورا کر رہا ہے، بغیر احسان جتائے پورا کر رہا ہے، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کی سلامتی کی دعا کریں، خدا اس کو سلامت رکھے؟ ہے کہ نہیں؟ اگر یہ مسئلہ ہے تو آج دنیا میں جس کو بھی جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کی بنا پر مل رہی ہیں۔ ہماری سانس آ رہی تو ان کی بنا پر، ہمارا دل دھڑک رہا ہے تو ان کی بنا پر، ہم صاحب ایمان ہیں تو ان کی بنا پر، ہم ان مشکلات میں گھرے ہونے کے باوجود محفوظ ہیں تو ان کی بنا پر، دشمنوں میں گھرنے کے باوجود زندہ ہیں تو ان کی بنا کے اوپر، تکالیف کے باوجود عزت سے زندگی گزار رہے ہیں تو ان کی بنا پر۔ تو جس کو یہ احساس ہے کہ میری زندگی کی ساری نعمتیں، کیا مادی کیا معنوی، کیا دنیاوی کیا اخروی، سب امام وقت کی بنا پر ہے، جس کو یہ احساس ہوگا اس کی ساری مادی و معنوی، دنیاوی و آخرتی نعمتیں امام وقت کی بنا پر ہیں، جس کو ان نعمتوں کا احساس ہوگا وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرے گا، اور یہ بہترین عبادت ہے۔ دعا کب عبادت؟ جب ہم کو احساس ہے کہ ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، تب آپ کا جذبہ ہوگا۔ جس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے شکر ادا کرنے میں، قدردانی کرنے میں کوتاہی کی ہے، وہ دل سے معذرت چاہتا ہے، اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر ہم کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے خدا کی نعمتوں کے بارے میں کوتاہیاں کی ہیں، اور یقیناً کی ہیں، تو
تو وہ سجدہ جو احساس کوتاہی کے بعد ہوتا ہے، وہ شرمندگی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جانا، پروردگار میں تیری نعمتوں کے مقابلے پر شرمندہ ہوں، وہ سجدہ بڑا قیمتی ہوتا بنسبت اس سجدے کے کہ جس میں ذکر الہی اور یاد الہی نہ ہو۔ وہ دعا امام کی سلامتی کی، وہ دعا جو اس احساس کے ساتھ ہو کہ ہماری ساری نعمتیں امام وقت کی بنا پر ہیں، ہماری ساری عزتیں امام وقت کی بنا پر ہیں، ہمارا سارا وقار امام وقت کی بنا پر ہے۔ تو جس کو یہ احساس ہوگا وہ جب اللہم کن پڑھے گا تو عادتاً نہیں پڑھے گا، دل کی گہرائیوں سے امام کی سلامتی کی دعا کرے گا۔ یہ سلامتی کی دعا بہترین عبادت ہے، قربت خدا کا ذریعہ ہے، قربت اہل بیت کا ذریعہ ہے، اور امام کی توجہ اپنی طرف حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اور اپنے ہر دعا کی ابتدا اللہم کن کی دعا سے انجام دیں۔ اگر ہم مسلسل یہ دعا پڑھتے رہے نمازوں میں، قنوت میں، تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی پر اثرات کیا ہوتے ہیں۔ جہاں سلامتی امام کی دعا کرتے رہیں، وہیں دعا کریں یہ غیبت جلد از جلد ختم ہو جائے، طول غیبت آگے نہ بڑھے، غیبت کے جلد ختم ہونے کی دعا کریں، تمام کار خیر انجام دینے کی دعا کریں۔ دعا عبادت ہے۔ ہم کچھ دعائیں کرتے ہیں، بیمار کی شفا کی دعا کرتے ہیں، بچے کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں، قرض کی ادائیگی کی دعا کرتے ہیں۔ ہم ایک دعا اور کریں کہ ہمیں خدا کار خیر انجام دینے کی مدد کرے، دعا کرے، خدا ہمیں کار خیر کرنے کی توفیق عطا کرے، کار خیر ادا کرنے کی خدا سے دعا کہ خدا ہمیں توفیق دے، ہمیں امکانات دے، ہمیں قوت دے کہ ہم کار خیر کر سکیں۔ کون کار خیر؟ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم وقت پر نماز پڑھ سکیں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، دل لگا کر کے نماز پڑھ سکیں۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم والدین کی خدمت کر سکیں، نیک خدمت کر سکیں، بوڑھے ہونے کے بعد والدین کے غصے پر چڑچڑائیں نہیں، بد مزاج نہ ہوں، نیک کام کے انجام دینے کی دعا۔ یہ بھی تو رزق ہے۔ دعا صرف کاروبار کی ترقی کی نہیں۔ اگر کاروبار ایک عبادت ہے، تجارت ہے، تو آخرت کی یہ تجارت دنیا کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے، کار خیر آخرت کی ضرورتوں کو پورے کرنے کی تجارت کا نام ہے۔ اگر آج ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو، تو ہمیں یہ بھی دعا مانگنا چاہیے ہماری عبادت کرنے میں برکت ہو، قرآن کی تلاوت میں برکت ہو، نیک کام کرنے میں مدد ہو، صلہ رحم میں برکت ہو، رشتہ داروں سے سلوک کرنے میں برکت ہو، غصے کو پی جانے میں برکت ہو۔ یہ بھی دعا کرنا چاہیے، کار خیر کے انجام دینے کی دعا۔ اور جو دعا کار خیر کے انجام دینے کی دعا کرے، اللہم وفقنی لما تحب و ترضى، اللہم وفقنی لما تحب و ترضى، پروردگار مجھے توفیق دے ان اعمال کے، ان کاموں کے انجام دینے کی جس میں جو تجھے پسند ہے اور جس سے تو راضی و خوشنود ہے۔ اللہم وفقنی لما تحب و ترضى۔ امام نے دعا مانگی ہے، اللہم ارزقنی توفیق الطاعہ، بہت دل پروردگار ہمیں اطاعت کی توفیق عطا کر، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا کر۔ اس کا مطلب دعا صرف رزق کی برکت کی دعا نہیں ہے، اور رزق سے مال دنیا نہیں ہے، عبادت الہی، طاعت الہی بھی رزق ہے، گناہوں سے دور رہنا بھی رزق ہے۔ یہ زندگی برنگ خدا ہے۔ تمام کار خیر کے انجام میں دعا کریں، اور دوسرے شیطان سے اور شیطان صفتوں سے محفوظ رہنے کی دعا کریں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔
شیطان اتنا ہوشیار ہے، اتنا چالاک ہے کہ سامنے سے ہی آتا ہمیں بہلاتا ہے، بہکاتا ہے، فریب دیتا ہے، برائیوں کو اچھائیوں کا لباس پہنا کر کے پیش کرتا ہے۔ شیطان بھی اور شیطانی صفت لوگ بھی۔ اس شیطان سے اور ان شیطانی صفت لوگوں کے وسوسوں سے محفوظ رہنا آسان کام نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر شیطانی وسوسوں سے اور شیطان صفت لوگوں کے حیلے حوالے سے محفوظ رہنا آسان بات ہوتی تو ہمیں یہ تعلیم نہ دی جاتی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں اس اللہ سے جو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس شیطان سے جو رجیم ہے، جس کو بھار کے بھگایا گیا ہے اور جو مورد لعنت ہے۔ آپ سچ بتائیں، غور کریں، کیا کسی چونٹی کو مارنے کے لیے توپ استعمال کی جاتی ہے؟ ٹینک استعمال کیے جاتے ہیں؟ اگر چونٹی نہایت معمولی ہے تو اس کو مارنے کے لیے توپ اور ٹینک استعمال نہیں کیے جاتے، بندوقیں استعمال نہیں کیے جاتے، یہ تو ذرا سے مسلح میں ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر توپ اور ٹینک استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے مقابلے پر جو چیز ہے وہ سخت ہے، دشوار ہے، وہ بغیر اس کے کام ہارنے والی، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میدان میں توپ اور ٹینک کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے دشمن قوی ہے، دشمن مضبوط ہے، اس کو گرانے کے لیے بڑی توپ کی ضرورت ہے۔ تو اگر شیطان اتنا ہی آسان ہوتا اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنا اتنا ہی آسان ہوتا تو اس سے پناہ لینے کے لیے خداوند عزیز قدوس کے نام کی ضرورت نہ ہوتی، اعوذ باللہ السمیع العلیم کی ضرورت نہ ہوتی۔ اعوذ باللہ السمیع، خدا سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، خدا سے زیادہ کوئی سننے والا نہیں ہے، خدا سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تو ہم جو سمیع علیم خدا سے کے ذریعے سے پناہ مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے شیطانی وسوسے آسان کام نہیں ہے، شیطانی ہیلے آسان چیزیں نہیں ہیں، ان کو آسان نہیں لینا چاہیے، یہ مشکل چیز ہے۔ تو ہر وہ شخص جس کو دشمن کی طاقت کا اندازہ ہے وہ مضبوط ترین پناہ گاہ تلاش کرتا ہے، جس کو یہ احساس ہے کہ شیطان ہم پر مسلط ہے، شیطانی وسوسے ہم کو خراب کر سکتے ہیں، ہمیں دنیا سے الگ کر سکتے ہیں، ہمیں گناہوں کے راستے پر چلا سکتے ہیں، ہمیں اطاعت کے راستے سے دور کر سکتے ہیں۔ تو جس کو شیطانی وسوسوں کا احساس ہے وہ خدا بند عالم کی بارگاہ سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ شیطانی وسوسے بڑے خطرناک ہیں، ذہن میں، فکر میں، خیالات میں۔ لہٰذا ہم جہاں کار خیر کے انجام دینے کی دعا مانگے، وہاں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنے کی دعا مانگے۔ اگر شیطانی وسوسوں سے ہم کو کوئی چیز نجات دے سکتی ہے، کوئی چیز ہماری حفاظت کر سکتی ہے تو وہ ذات خداوند قدوس ہے۔ شیطان سب کے آگے اپنا وجود پیش کر سکتا ہے لیکن خدا کے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ شخص جو خدا کی پناہ میں آ جائے وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ اور چونکہ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے وجود میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے خیالات میں، ہماری فکروں میں شیطانی وسوسے کہاں کہاں ہیں، ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ کتنی رحمانی ہے اور کتنی شیطانی ہے، یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اگر چاہتے ہیں ہم شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں اور رحمان کے راستے پر چلیں تو رحمان سے پناہ مانگیں، خدا سے پناہ مانگیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اب ظاہر اگر یہ کام ہم کریں تو ہمارے نوجوان و جوان ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کریں گے، کار خیر کا انجام دینے میں خدا سے دعا مانگیں گے۔ میرے جوانوں، میرے عزیزوں، آپ بہت عظیم سرمایہ ہیں، بہت عظیم سرمایہ ہے۔ خدا کی نظر میں آپ کی بڑی عزت ہے، بڑے قیمتی ہیں آپ۔ کیوں؟
شکل و صورت کی بنا پر نہیں، گھر و مکان کی بنا پر نہیں، دولت و ثروت کی بنا پر نہیں، بلکہ اس بنا پر آپ خدا کے عزیز ہیں کہ آپ خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، آپ رسول کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں، آپ کا دل محبت اہل بیت سے مالا مال ہے، آپ امام آخر کی امامت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی غیبت کے ختم ہونے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے ان عقائد کی بنا پر، ان خیالات کی بنا پر آپ خدا کی بارگاہ میں بڑے عزیز ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ آپ کی قیمت خدا اور رسول کو کوئی اور نہیں لگا سکتا۔ جب آپ اتنے قیمتی ہیں تو اپنی قیمت کو محفوظ رکھیے، اپنی قدردانی کو بچا کے رکھیے، اپنی عظمتوں کی حفاظت کیجیے۔ یہ حفاظت کیسے ہوگی؟ خدا کی اطاعت سے، اور خدا کی اطاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی حربے ہیں، شیطانی ہیلے ہیں۔ یہ شیطان کس وقت کہاں سے داخل ہوتا ہے کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے دوستوں، آپ بڑا سرمایہ ہے، بڑا سرمایہ ہے۔ اب اپنے سرمایہ کی حفاظت کیجیے، اس سرمایہ کو گناہوں میں آلودہ مت کیجیے، وقت کو ضائع مت کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس دور میں صحیح راستے پہ چلیں، آپ کی زندگی کا رنگ خدا کا رنگ ہو، آپ کی زندگی تعلیمات خدا کے مطابق ہو، آپ کی زندگی رسول و آل رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو، تو کام کریں۔ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، خدا کی حمد و ثنا کریں، اور اپنے امام میں وقت کی سلامتی کی دعا کریں، اور دل کی گہرائیوں سے شیطانی وسوسوں سے پناہ حاصل کریں۔ آپ یقین جانیے، اگر آپ نے یہ کام کیا، بسم اللہ سے شروع کیا، اور بسم اللہ سے ہر کام کے ہر قدم پر آپ بسم اللہ کہتے رہے، ہر ایک نعمت پر الحمدللہ کہتے رہے، ہر وقت اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے رہے، اور دل کی گہرائیوں سے خدا کی بارگاہ میں اہل بیت کی توسط سے شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگتے رہے، اور مخلصانہ پناہ مانگتے رہے، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں اس کے اثرات نمایاں ہوں گے، یقیناً نمایاں ہوں گے۔ آپ اپنے وجود میں تبدیلی محسوس کریں گے، مثبت تبدیلی محسوس کریں گے۔ آپ یقین جانیے، کام کریں گے، ہمت کریں، کوشش کریں، دعاؤں سے کبھی غفلت نہ کریں، اور اگر کوئی آپ نے ایسی دعا مانگی ہے جو قبول نہیں ہوئی، تو آپ یقین جانیں یہ دعا آپ کی رائے گاہ نہیں جائے گی، ضائع نہیں جائے گی۔ اس لیے دعا قبول نہیں ہوئی کہ اس میں آپ کی مصلحت نہیں تھی، لیکن اس کے بدلے خدا آپ کو بہترین چیز ادا کرے گا۔ آئیے چلیں خدا کی نعمتوں کے مقابلے پر کوتاہیوں کا اعتراف کریں، شکر خدا ادا کریں، اور اپنی کوتاہیوں کی معذرت چاہیں۔ عبادت ہے، یہی عبادت ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اور جب تک ہمیں اپنی کوتاہیوں کے طرف نہیں ہوگا اس وقت ہمیں عبادت کو نہیں۔ آئیے شروع کریں اپنی زندگی کو خدا کا رنگ دینا، تعلیمات الہی کے مطابق کرنا، اور اس طرح زندگی گزار کریں، پھر دیکھیں ہماری زندگی میں کتنی مثبت تبدیلیاں نمایاں ہوتی ہیں۔ آئندہ جلسے تک کے لیے خدا حافظ۔ اس بات کو بیان کیے، اس کو بار بار دہرائیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی، اور سب مل کر یہ کام کریں۔ دیکھیے آپ کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں نمایاں ہوتی ہیں، نمایاں نہیں ہوتی۔ خدا ہم سب کی نصرت و مدد کرے، توفیق دے، اور ہم سب کو امام وقت کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو امام وقت کی دعاؤں میں شامل کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم